یہ پانچوں جشن بہرحال اگر آپ ان کا ایکسس یا محور دیکھیں، جو قطب تو وہ تو امام مظلوم کی ذات ہے، ثانی زہرا کا جو رول ہمارے سامنے کربلا میں آیا، جناب عباس کی جو شخصیت ہمارے سامنے آئی، جناب علی اکبر کا جو تذکرہ ہم آج کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ بنیادی حیثیت تو جس طرح حدیث قصہ میں بنیادی حیثیت شہزادی کونین کو حاصل ہے، رسول اور علی کے ہوتے ہوئے بھی، تو اسی طرح ماہ شعبان کے یہ جتنے جشن آقا حسین کو اور آقا حسین کے حوالے سے پوری ایک تقریر تو ہو چکی ہے، لیکن کیا حق ادا ہوا؟ صرف 2 جملے، وہ بھی تشریح اور تفصیل نہیں، فضائل بھی نہیں، مشن، مقصد، حسین کا ہدف، اس کے حوالے سے 2 جملے کہہ دوں اور اس پہ تفصیلی گفتگو کبھی ہوگی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں الفاظ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کہنے والے کی نیت بھی وہ نہیں ہوتی ہے جو اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہی، لیکن پھر بھی اشارہ کر دینا پڑتا ہے کہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے۔ آقا حسین کے حوالے سے اکثر یہ جملہ کہا جاتا کہ آقا حسین اور یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرتے۔ بہت زیادہ ہی جملہ کہا جاتا ہے کہ یزید میں یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، یہ یزید کے خلاف چارج شیٹ ہے، اس لیے حسین نے اس کی بیعت نہیں دی۔ یہ شاید دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو صحیح ہے، لیکن نہ ہمارا یہ عقیدہ بن سکتا ہے، نہ ہمارا یہ خیال ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر میں جملہ بدل دوں، یزید بڑا شریف ہوتا، بڑا متقی ہوتا، بڑا پرہیزگار ہوتا، بڑا عادل ہوتا، بہت ہی بہترین حکومت کر رہا ہوتا، تو حسین اس کی بیعت کر لیتے۔ ہر مومن کا وہی جواب ہوگا جو ابھی آپ نے سن لیا۔ لیکن خطابت یا شاعری میں اور عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو حسین کو عقیدے کے اعتبار سے امام نہیں مانتے، یہ جملہ ہم کہتے ہیں، لیکن نہ ہم اسے اپنا عقیدہ بناتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو یہ عقیدہ منتقل کرتے ہیں کہ وہ اتنا خراب تھا اس لیے بیعت نہیں ہوئی، جس کا مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ اگر اچھا ہوتا تو بیعت کر لی جاتی، کیونکہ یہ جملہ اگر ہم نے مان لیا تو بس وہیں سے امامت کے عقیدے کا خاتمہ ہو۔ کائنات کا اقتدار اللہ نے امام کو دیا ہے، بہترین سے بہترین بھی حکمران بن جائے امام اور اس کی بیعت۔ یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، یہ والا جملہ ایسا ہے کہ جس میں بعض مومنین اتفاق کریں گے اور بعض اتفاق نہیں کریں گے، لیکن ہم تو وہی بات پیش کر رہے جو کلام معصومین سے ہمارے علماء نے سمجھی اور پہنچائی، وہ یہ کہ دیکھیے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، اس لیے حسین نے اتنا بڑا جہاد کیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر یزید مطالبہ بیعت نہ کرتا تو جتنی اس کی خرابیاں پہلے نقطے میں بتائی جاتی ہیں وہ سب کے باوجود حسین اپنے گھر کے اندر خاموشی سے مصلی عبادت پر بیٹھے رہتے۔ اور یزید کے علاوہ بھی یہ جملہ اکثر ہمارے یہاں پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن خاص یزید کے حوالے سے تو خاص کہ چونکہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا اس لیے آقا حسین نے اس کے خلاف جہاد کیا، ورنہ حسین یزید جیسے ظالم، جابر، فاسق، فاجر، تمام خرابیوں کا مجموعہ، اس کے خلاف بھی حسین کوئی جہاد نہ کرتے۔ اور پھر میں نے کہا نا کہ جملہ آگے بڑھتا کہ جی دیکھیے ہمارے امام تو گوشہ نشین، گھر کے اندر بیٹھنے والے، عبادت کرنے والے، وہ تو ہر وقت مصلی پہ زندگی گزارنے والے، مگر ظالم ہارون کو چین نہ آیا اور اس نے گرفتار کیا، اور ظالم حشام کو چین نہ آیا اور اس نے زہر دیا، اور ظالم منصور کو چین نہ آیا اور اس نے زہر دیا۔ ایک ایسا گوشہ نشینی کا تصور پیش کیا جاتا۔ ایک جملہ ہے جس پر میں خمسہ تو خمسہ، عشرہ تو عشرہ، ماہ مبارک رمضان کی 30 تقریریں کر چکا ہوں، اور یہ امام نے بار بار یہ جملہ مختلف حوالے سے ہم تک پہنچایا، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز میں اوور کانفیڈنس ہو کر بھی شکست کھاتا ہے اور نقصان اٹھاتا، اور وہ امام کے جملے کا خلاصہ، کیونکہ ابھی آج کی رات کا جو موضوع ہے اس کا بیان بھی نہیں شروع ہوا، اور جو باتیں اب تک چل رہی ہیں ان میں سے کچھ کو دہرانا ضروری ہے آج، وہ بھی سامنے نہیں آئی، اور یہ نئی باتیں میں نے چھیڑ دی، لیکن صرف اس لیے کہ پانچوں تقاریر کو آقا حسین کے مشن کے
ذہن میں رکھتے ہوئے سنیں تو یہ چیز ذہن میں ہونا چاہیے کہ یزید کا فسق و فجور وہ رکاوٹ نہیں تھا، اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا تب بھی اس کی بیعت نہ کی جاتی۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی امام معصوم، اور خاص طور پر حسین جیسا امام معصوم، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اسلام کا مذاق اڑایا جاتا رہے، احکامات دین کی مخالفت کی جاتی رہی ہے، مومنین اور مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے، اور قرآن اور جو زیارت کے جملے کہ قرآن کو چھوڑ دیا گیا اور امام گھر میں بیٹھے اس بات پر مطمئن رہیں کہ میری نماز ہو رہی ہے تو میرا روزہ ہو رہا ہے، تو مجھے کوئی تعلق نہیں کہ منصور کیا کر رہا ہے اور ہارون کیا کر رہا ہے۔ غلط یہ خیال دشمنان اہل بیت، جو امام کا جملہ ہے میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، بار بار کہا گیا کہ انہیں جہنمی سمجھو، فاسق سمجھو، ظالم سمجھو، فاجر سمجھو، لیکن انہیں بے وقوف نہ سمجھنا۔ ٹھیک ہے، امام نے کہا کہ ان کو عقل مند بھی نہ سمجھنا۔ تو جس نے راوی نے پوچھا جا کے مولا سے کہ مولا پھر معاویہ کا تل کا نکرہ، وہ شیطنت تھی، وہ مکاری تھی، لیکن بہرحال چال بازی تھی، لیکن یہ مت سمجھنا کہ بڑے احمق، بے وقوف اور سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ بے وقوف آدمی کا کام نہیں ہے حکومت چلانا، نہ بے وقوف آدمی کو اس طرح اقتدار مل سکتا۔ وہ اس وقت تک امام معصوم پر چاہے وہ کوئی امام کیوں نہ ہو، خالی آقا حسین نہیں، آقا حسن سے لے کے 11ویں تک، اس وقت تک ان ظالموں نے حملے نہیں کیے جب تک کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مجبور محسوس نہیں کیے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ہر طرح سے امامت کو روکنے کی کوشش کی، مگر گوشہ نشینی میں، مگر مصلی پر بیٹھ کر، مگر نماز و روزے کے درمیان اس طرح سے امام نے معاشرے کو بدلا کہ ہر ایک کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا، تب انہوں نے مجبوری یا قید کیا اور یا پھر دیکھا کہ قید خانے سے بھی جہاد جاری ہے تو زہر دے کے شہید کیا۔ وہ بے وقوف آدمی ہوتا جو فتنے کو چھیڑ دیتا۔ یہ لوگ جو حکومت کر رہے تھے، دیکھیں میں ان کو عقل مند نہیں کہہ رہا ہوں، لفظ آ جائے میری زبان پر تو مراد اس سے عقل نہیں ہے، وہی شیطنت و مکاری۔ یہ حکمران جو تھے اتنے ظالم، بہت ہی مجبوری کے عالم میں امام کو قید کرتے ہیں یا زہر دیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ امام کو قید کرنا یا زہر دینا یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک بنے گا، لیکن جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام مصلی پر بیٹھ کر گھر کے اندر بھی ایسا جہاد کر رہے ہیں، یہ تو چلیں انقلاب ایران کے بعد بہت سارے فوائد کے ساتھ ایک فوائد یہ کہ میڈیا کا بڑا اچھا استعمال ہو رہا ہے اور ایسے ایسے سیریل اور فلمیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں کیا بہت سارے لوگوں کو تاریخ کے ایسے گوشے پتہ چلے جو معصومین کے حوالے سے بھی نہیں معلوم تھے۔ ہر امام معصوم پہ جو سیریل بن رہا، جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے، سب سے پہلے آقا حسن کی ذات کا انتخاب کیا گیا، مولا کے حوالے سے بھی سیریل بعد میں بنا، کیونکہ بڑی مظلوم شخصیت امام حسن کی رہی ان معنوں میں کہ ہم کو بھی نہیں پتا کہ صلح نامے پہ دستخط کرنے کے بعد اسی طرح سے گھر میں بیٹھے بیٹھے، اور جو معاویہ کے میڈیا نے امام حسن کی ایک پکچر ہمارے سامنے پیش کی، بہت ہی آرام کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، معاویہ سے سالانہ اتنا ان کو گرانٹ ملتی تھی، اتنی انہوں نے شادیاں کی ہیں، وہی ہمارے سامنے کچھ پروپیگنڈا آتا۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، حسن و حسین میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنی حدیثیں آقا حسین کے بارے میں آئیں تقریباً سب میں حسن کو ساتھ میں ملایا گیا۔ چنانچہ اگر 41 ہجرہ میں حسین کی امامت ہوتی تو وہی قلم حسین کے ہاتھ میں ہوتا جو صلح نامے پہ دستخط کر رہا، اور 61 ہجرہ میں اگر حسن مجتبیٰ کی حکومت ہوتی تو وہی ذوالفقار حسن کے ہاتھ میں کربلا میں چل رہی ہوتی جو ہمیں حسین کے ہاتھ میں نظر آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ حسن جہاد کرنے سے یا میدان میں نکلنے سے گھبراتے تھے، انہیں آرام دہ زندگی پسند، اور حسین بہت ہی شجاعت والے تھے اس لیے انہوں نے جہاد کیا، ایسا نہیں۔ معصوم کی سیرت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی، دشمنوں کا انداز بدلتا ہے۔ معاویہ یزید کے مقابلے میں زیادہ چالاک تھا،
اس لیے اس نے میدان میں نکل کے امام حسن کا مقابلہ نہ کیا. یہ آپ اس سیریل میں دیکھ چکے ہیں. اور اتنی بات میں نے صرف 5 تقاریر کو ایک طرح سے وائنڈ اپ کرنے کے لیے کہی کہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے. خاص طور پر دوسری بات جو ہماری وہ غلط ہے. پہلی بات تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم جملہ کہتے ہیں، لیکن اگر جملہ پلٹ کے کوئی ہم سے پوچھ لے کہ کیا حسین کسی متقی کی بیعت کرتے تو ہر مومن کہہ دے گا ہرگز نہیں. مگر دوسرے کے حوالے سے بعض مومنین کے ذہن میں بھی یہ خیال ہے کہ امامت جو ہے وہ گوشہ نشینی کو اور نماز اور روزے کو اتنا پسند کرتی کہ اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے. امام اپنے گھر میں بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں. وہ تو ظالم کو پھر بھی چین نہ آیا اور زہر دے کے شہید کر دیا. تو یہ غلط فہمی تو اتنی زیادہ ہے کہ یہ وضاحت ضروری تھی. اور اسی لیے بس وہ ایک جملہ کہ جس سے اب تک کی گفتگو کا تعلق میری 4 دن کی تقریر سے ہوگا. یہ بات میں نے وہی 4 دن کی تقریر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہی کہ آج آخری تقریر ہے تو مکمل ہو جائے بات. اور وہ یہ کہ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آخر ہمارے ہاں یہ کیا ہوتا کہ آقا حسین جب تک نانا زندہ ہے اس وقت تک کے حالات بیان ہوتے ہیں. 3 شعبان 4 ہجری کو ولادت سے لے کے ماں کی شہادت تک، اور اس کے بعد 50 سال کا ایک گیپ آ جاتا ہے اور پھر کربلا کے قریب کے واقعات بیان ہوتے ہیں. وہ بیچ کے 50 سال اس میں آقا حسین کا کیا رول تھا، اسپیشلی جو 11 سال اپنی امامت کے تھے. حسن تو 42 ہجرہ میں دستخط کیے، 50 ہجرہ میں شہادت ہوئی. 8 سال کی امامت. حسین کی امامت تو 50 سے 61 ہجرہ ڈائریکٹ امامت. کیا تھے اس وقت حسین، کیا کر رہے تھے اس وقت حسین، کیا رول تھا آقا حسین، وہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امامت گوشہ نشینی کی، روحبانیت کی، عیسائی پادریوں کی طرح کی، ہندو سادھو کی طرح تھی کہ بدھ مونک کی طرح کی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتی. اللہ نے امامت کو اس لیے رکھا بھی نہیں. مسلسل وہ حسین کا جہاد رہا. لیکن ہاں اتنی بات، اور یہیں سے دیکھیے ربط مل جائے گا آج کی تقریر کا بھی اور جو اب تک 4 تقاریر ہوئی اس کا بھی، کہ وہ جو 10 یا 11 سال آقا حسین کے وہ بھی آپ دیکھ لیجیے تو آپ کو ہر چیز نظر آئے گی کہ تیاری ہو رہی ہے جہاد کربلا کی، جس کو ہم لوگ گوشہ نشینی سمجھتے ہیں. اور اسلام کا یہاں پہ ایک بہت اہم اصول ہمارے سامنے آ رہا ہے. گرچہ مسلمان کے بارے میں مشہور یہی کہ گورا پہلے سوچتا ہے پھر کام کرتا ہے، ہندو جب کام کر رہا ہے پھر سوچ رہا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، مسلمان کام کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہی جارج برنارڈ شاہ کا جملہ ہو، یعنی یہ جملہ نہیں، وہ جو اس کا جملہ کہ جب میں اسلام کو دیکھتا ہوں تو اتنا اچھا مذہب ہے کہ دل چاہتا ہے ابھی کلمہ پڑھ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو اتنی بدترین قوم ہے کہ دل چاہتا ہے کبھی اسلام کا نام بھی نہ سنو. اسلام الگ ہے، مسلمان الگ، لیکن چونکہ اسلام اس دنیا کے سامنے الگ سے کسی مجسمے کی شکل میں نہیں رکھا ہے کہ اس کو جا کے دیکھو. دنیا اسلام دیکھے گی تو مسلمانوں کو دیکھے گی. تو یہ جو ایک اصول بن گیا کہ مسلمان کام پہلے کرتا ہے اور سوچتا بعد میں کہ میں کیا کر بیٹھا، اور یہ صحیح بھی ہے. یہ اسلام نہیں. اسلام میں سب سے زیادہ اس چیز کی تاکید، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو تو پہلے پلاننگ کرو، سوچو اور اس کے بعد قدم اٹھاؤ. رسول اللہ کی حدیث میں اکثر ایک زمانے میں پڑھا کرتا تھا، لوگوں نے کہا ہمیں نہ سنائیے، قدم الخروج قبل الولوج. کہیں کسی جگہ بھی انٹر ہونے سے پہلے ایگزٹ کا راستہ پہلے دیکھ لو، یعنی ہر کام کے ریزلٹ اور کانسیکوینسز دیکھو پھر وہ کام کرو. لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں نہ سنائیے، یہ چوروں کو بتائیے. تو خیر بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہو جائے گی، لیکن یہ اسلام کا مزاج ہے. بغیر پلاننگ کے کام کو اسلام کبھی پسند نہیں کرتا. اب پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچو کہ جو کام ابھی کر رہے ہو آخر تک اس کے نتائج کیا نکلیں. میں اپنے موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہٹا.
لیکن اتفاق سے آج ہی جو تذکرہ ہوا کہ کوثر ہے اور زمزم ہے اور شیرین ہے اور سلسبیل ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور آج ہی گفتگو جو ہے ذرا سی خشک ہو رہی ہے، لیکن آخری دن ہے، جو آ گئے وہ تو نہیں جائیں گے، جو نہیں آئے 4 دن، میں نے بلا وجہ ان 4 دنوں میں ان کا خیال رکھا، آج ان کو نہیں آنا تھا وہ پھر بھی نہیں آئے۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ سب سے زیادہ اسلام نے اس پہ زور دیا، مولا کی وہ حدیث، لیکن بہرحال وہ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں کہ مختلف حوالے سے مختلف اینگل سے یہ بات ہم کو بتائی گئی کہ مولا کہتے ہیں مجھے انتہائی تعجب ہے اس انسان کو جو ہر لقمہ ہاتھ میں لے کے کھانے سے پہلے یہ تو سوچتا ہے کہ اس کے ایفیکٹس اس کی ہیلتھ پہ کیا ہوں، اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس لقمے کے ایفیکٹس اس کی آخرت اور قبر میں کیا ہوں۔ آ گئی خبر آ گئی جو میں اس دفعہ بہت ایوائڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ بھئی آج کل کی دنیا تو بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہے، لیکن یہ جملہ بتا رہا کہ مولا کے زمانے میں یہ لوگ سوچا کرتے تھے۔ کوئی بھی کھانے کی چیز سامنے آئی، اگر میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں 10 سوال کروں گا صاحب خانہ سے کہ بھئی اس میں یہ شوگر تو نہیں ہے اور فل کریم ملک تو نہیں ہے، اور خیر یہ ساری چیزیں ٹائم آپ کا ویسٹ۔ بلڈ پریشر کا مریض ہوں تو بہت زیادہ چیک کروں گا کہ اس میں سوڈیم یا نمک یا کیا کتنا زیادہ۔ کورونری ڈیزیز ہے تو پھر یہ ہے کہ فیٹ اور کون سا فیٹ اچھا کون سا برا، وہ سارے سوالات۔ مولا اس کو کنڈیم نہیں کر رہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تمہاری عقل ہے ون سائیڈڈ کہ صحت کے اعتبار سے تو اتنا سوچتے ہو، اور یہ نہیں سوچتے کہ جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے حرام ہے کہ حلال ہے، واقعاً اللہ نے اجازت دی ہے کہ اجازت نہیں دی ہے، اس کا ایفیکٹ قبر اور قیامت میں کیا پڑنے والا۔ اب یہ خالی لقمے کی بات نہیں ہوئی، پورا ایک لائف اسٹائل بتایا گیا، بلکہ وہ حدیث ہی کیوں نہ پڑھ دوں جو ان جشن کے لیے تو بالکل مناسب نہیں، لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہوں کہ جب راوی، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ الحمدللہ کربلا کی زیارات کے لیے مجمع نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ بلکہ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا۔ کل کربلا کی زیارت اور آقا عباس کی زیارت کی بات آئی تھی تو صدام کے ٹاپل کے بعد پہلا جو 40 آیا تو 7 ملین، اب تو 7 ملین نارمل شب جمعہ میں کربلا پہنچ جاتے ہیں، پھر 7 سے 8 ہوئے، 10 ہوئے، 15 ہوئے، 18 ہوئے، لاسٹ ایئر 19 ملین۔ میں آسٹریلیا سے آیا ہوں، آسٹریلیا ایک فل فلیج کانٹیننٹ، ایک ایسٹ سے ویسٹ تک 3-4 ٹائم زون ہے اس کے اندر، 6 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے آسٹریلیا کے ایک شہر سے دوسرے شہر، اس کی ٹوٹل کانٹیننٹ کی پاپولیشن 20 ملین، اور 19 ملین صرف کربلا کے اندر ایک 40 کے دن پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا سا شہر کیسے سب آ جاتے ہیں؟ یہی تو عصمت اور معصوم کا اعجاز ہے۔ تو لیکن اب یہ جو ایک تعداد بڑھتی جا رہی، اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ زیارت پہ تو کل کچھ بات کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم کربلا کی زیارت تو ہمارا اصل ٹارگٹ ہوتا، لیکن کربلا جائیں اور نجف نہ جائیں، کربلا جائیں قازمین نہ جائیں، کربلا جائیں اور سامرہ نہ جائیں۔ سامرہ کی زیارت کو آپ جائیں گے تو وہاں پہ امام 10ویں اور 11ویں امام کے زری اور حرم بھی ہے، اور اس کے برابر وہ بیسمنٹ یا سرداب بھی ہے جہاں 10ویں امام کا گھر تھا، اور پھر وہیں پہ 11ویں امام کی شادی ہوئی اور وہیں پہ زمانے کے امام کی ولادت ہوئی، تو ایک روایت وہاں کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور یہ مفاتیح الجنان میں لکھی ہے، جس کو لے کر ہی آج کل ہر آدمی زیارت کرتا۔ زیارت کے لیے بہترین بک جو مانی گئی ہے وہ مفاتیح الجنان، اور آپ حرم میں بھی جائیں گے تو جتنے قرآن ہیں اتنی ہی مفاتیح آپ کو برابر سے نظر آئیں گی۔ تو یہ روایت اس میں لکھی، اور اسی سامرہ کے باب میں لکھی، جب ہم اور آپ امام کی زری کی زیارت کے لیے اتنا تڑپتے ہیں۔ زری امام معصوم کی زیارت نہیں ہے، قبر امام کی زیارت، اور قبر بھی جہاں زری ہے وہاں کو تھوڑی قبر تو زمین میں 300 یا 400 فٹ نیچے ہوتی ہے۔ 1400 سال میں زمین کا لیول اونچے ہوتے 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 آج جہاں کھڑے ہو کے ہم زری پہ زیارت پڑھتے ہیں، قبر اس زری کے اندر نہیں، صرف ایک زری ہے جو قبر کے لیول کی، اور وہ ہے نجف میں مولا کائنات کی قبر، وہ زری کے بالکل اندر قبر ہے۔ باقی سب جو ہیں ایٹ لیسٹ 300 فیٹ ڈیپ جائیے، مگر خالی زری کی زیارت مومن کو اتنا سیٹسفیکشن دیتی۔ تو
تو جب امام خود بنفس نفیس ہمارے درمیان تھے اور امام کے چہرے کی زیارت، کس طرح لوگ تڑپ تڑپ کے پہنچتے ہوں گے کہ زری کی زیارت میں اتنا لطف و مزہ آتا۔ میں خالی ثواب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ثواب اپنی جگہ ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں ثواب بہت، لیکن آدمی اسے استعمال کرتا ہے، اس میں مزہ اتنا نہیں ہوتا۔ 22 رجب کے کنڈے ہمارے زمانے میں ہوتے تھے، میں کوئی حضرت آدم یا حضرت نوح کا دوست نہیں رہا ہوں، بہت پرانا زمانہ نہیں، تو مثلا ہمارے ہاں کھیر ہوتی، اب نہیں ہوتی ہے کھیر، اتنی سی اور میٹھی ٹکیا اتنی سی، لوگوں کو اس میں ٹیسٹ نہیں آتا۔ اب چھولے ہوتے ہیں اور چاٹ ہوتی ہے اور سموسے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو بھوک لگ رہی تو میں روک لیتا ہوں ورنہ اور مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک طرف کونے میں کچھ میٹھی ٹکیا اور کھیر بھی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر نظر نیاز یا دسترخوان نہیں ہوتا، لیکن یہ باقی اتنے آئٹم جو ہیں جو اس سے 10 ٹائم زیادہ کیوں آ گئے کہ وہ ثواب کی نیت سے چکھے جاتے ہیں، مزے کے لیے دوسری چیزیں چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ مزہ الگ چیز ہے، ثواب الگ چیز ہے۔ بہت ساری ایسی غذائیں ہیں، طب معصومین پڑھ لیجئے، طب امام رضا پڑھ لیجئے، امام کو یہ کھانا بہت پسند تھا، وہ کھانا بہت پسند تھا، ہم نہیں کھا سکتے اس کو، صرف چکھتے ہیں۔ ستو بہت پسند ہے امام کو، جو کے ستو، ہماری ایج کا شاید پھر بھی انسان بڑے شوق سے اسے پی، اور تو میں تو کل بھی کہہ چکا، پرسوں بھی کہہ چکا، اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں یہ میرا اپنا سیلف پروپیگیشن نہ ہو جائے۔ حج اور زیارت کے قافلوں کے ساتھ جاتا ہوں۔ اب زمزم کی بات ہو رہی تھی، اگر ہمارے برادر محترم یہ دیکھ لیتے کہ آج کل زمزم کی کتنی توہین کی جاتی ہے، کس طرح پیروں میں اور ٹوائلٹ میں، ہمارے یہاں پرانے زمانے میں زمزم کم تھا تو بڑی عزت تھی، آج جا کے دیکھیے وہاں زمزم کا کیا حشر ہوتا۔ تو شاید وہ میرے لیے لفظ زمزم استعمال نہ کرتے، لیکن کوئی اور کہتا کہ ہاں ان کا بھی وہی حشر ہو۔ تو اگر آپ اپنے بچے کے سامنے زمزم رکھیے اور کوک رکھیے، ثواب کے لیے زمزم پیے گا، مزہ اس کو اسی کوک میں آئے گا، اس لیے کہ ثواب الگ چیز ہے، مزہ، لیکن واقعاً کربلا کی زیارت اور زری کی زیارت کریں، خالی ثواب ہی نہیں ملتا ہے، اتنا لطف اور ایک ایسا روحانی پلیجر مل رہا ہوتا۔ یہ والی زیارت زری کی، اور اگر خود امام سامنے بیٹھے تو مومنین 1400 سال پہلے جان کو خطرے میں ڈال کر کسی نہ کسی طرح خدمت امام میں پہنچتے تھے۔ 10ویں امام سامرہ میں قید ہیں، البتہ 7ویں کی طرح سے جیل نہیں، 4تھے کی طرح سے دمسکس کا قید خانہ نہیں، ہاؤس اریسٹ ہیں، گھر کے اندر، گھر ہے وہی جو بیسمنٹ ہے سرداب مقدس، لیکن چاروں طرف جو ہے وہ ملٹری کا پہرا ہے، کوئی امام سے مل نہیں سکتا، ایک مومن کسی طرح پہنچ گئے۔ اب اس کو سمجھانے کا وقت نہیں ہے، اگرچہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ 3 میں سے اس گھڑی کے اعتبار سے مجلس پڑھوں جو رکی بھی ہے 1 گھنٹے سے، وہی نہیں، کیوں نہ دیکھیں اس کو، دیکھیں وہ کبھی بجائے گی نہیں 10:30۔ نہیں، اگر دیکھیں تب بھی نقصان نہیں ہے، میں نے کہا نہیں، گھڑی تو آگے بڑھی نہیں رہی، وہیں پر رکی ہوئی ہے، دیکھیے۔ اچھا خیر، خلاصہ یہ وہ ادھر والی 9-10، تو خلاصہ یہ ہے کہ پہنچ گیا خدمت امام میں، ورنہ خالی یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ جب اتنا سخت ملٹری کا پہرا تو کیسے پہنچا، لیکن پہنچ گیا۔ امام کے کمرے میں داخل ہوا، مفاتیح الجناح کی روایت، سامرہ کی زیارت کے سلسلے کی روایت، جیسے امام کے کمرے میں داخل ہوا، امام ہاؤس اریسٹ ہے، جیل کے سیل میں نہیں ہے، باقاعدہ پورا کمرہ ہے، گھر ہے، دیکھا امام کے سامنے قبر کھودی ہوئی، امام کے کمرے میں قبر ہے جس میں امام 24 گھنٹے رہتے۔ اچھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ ہر امام کو اپنی موت یا شہادت کی اطلاع ہوتی ہے، پہلے سے پریپریشن ہوتی ہے، شاید امام کی شہادت کا وقت قریب آ گیا، یہ خیال دل میں آیا، رونے لگا۔ اچھا، امام نے تو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کون آیا ہے، دروازہ ادھر تھا، قبلہ ڈائریکشن یہ تھا، امام بیک کر کے بیٹھے، مگر فوراً اس کا نام لیا، اے فلاں ابن فلاں، جو خیال تیرے دل میں آیا یہ غلط خیال ہے، ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا، بہت وقت باقی۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا کہ امام نے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، میرا نام بھی لیا، میرے باپ کا نام بھی لیا، میرا دل کا خیال بھی پہچان لیا، پھر ایک دم اس کو پتا چلا کہ ہاں اسی لیے تو ساری دنیا کو چھوڑ کے اس دروازے پہ جھکتا ہوں
کہ امام ہے جو دل کی باتیں بھی جانتے ہیں، امام ہے کہ جن کو ضرورت نہیں ہے کہ آنکھ ہی سے کسی کو دیکھیں۔ امامت کی بصارت تو ایسی ہے کہ صفین کی لڑائی میں اگر مالک اشتر نے 999 مارے اور علی کی تلوار سے 1000 مارے گئے اور مالک نے سوچا کہ صرف ایک کا فرق ہے، تو کیا کہا تھا میرے مولا نے؟ یہ ایک کا فرق نہیں ہے، تیرے سامنے جو آیا تلوار سے مارا گیا، میرے سامنے جو آیا قیامت تک پہلے یہ چیک کیا گیا کہ اس کی نسل میں کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ میدان جنگ رات کے اندھیرے میں علی کی تلوار چل رہی ہے اور ہر دشمن کی بھی نسل کو دیکھ رہی۔ یہاں دو جملے، ایک جملہ یہ ہے کہ مولا نے کہا میں نے قیامت تک پہلے اس کی نسل کو دیکھا، ایک یہ ہے کہ میں نے اس کی 40 پشتوں کو دیکھا۔ اچھا اس سے کوئی فرق پڑتا؟ ایک تھوڑا سا فرق پڑتا، لیکن چونکہ اس سال میں جو تقاریر کر رہا ہوں وہ 15 شعبان کی مناسبت سے نہیں، 40 پشتوں کے لفظ کو لے کے بعض لوگوں نے کیلکولیشن کی کہ مولا نے 40 کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 پشت کے بعد جو ہے وہ دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا، صرف مومن ہی مومن رہیں گے۔ تو 40 جنریشن کتنے سالوں میں ہوتی ہیں؟ اتنے سالوں میں امام آئیں گے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ کیلکولیشن، اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے جو آلریڈی ٹاپک میں چھیڑ چکا ہوں، وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے، لیکن میں نے کہا کہ بعض اوقات اتنے سے فرق سے بھی روایت کا نتیجہ الگ ہو سکتا، وہ اپنی جگہ۔ تو اب امام نے پیچھے مڑ کے بھی دیکھا نہیں، نام لیا، باپ کا نام لیا، دل کا خیال بتایا، تو راوی نے کہا مولا اگر آپ کی شہادت کا وقت نہیں تو یہ قبر کیوں؟ اب جو جواب امام دے رہے اپنے لیے دے رہے، جو معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم، جو آیا تطہیر کی طہارت کی سند لیے ہوئے ہے، یہ جواب اپنے لیے نہیں آ رہا ہے، امام کی زبان پہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ بھی بالکل واضح کہ امام کا جواب متوکل کو تھوڑی سنے، امام کا جواب ہارون و مامون کو تھوڑی سنے، امام کا جواب تو مومن ہی سنے گا۔ امام نے کہا یہ قبر اس لیے کہ میں زندگی میں کوئی کام انجام دوں، پہلے اپنے آپ سے پوچھ لوں کہ اس کا قبر میں فائدہ ہے کہ نقصان۔ اگر ایک کام میرے سامنے آ گیا بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا، لیکن میرے ایمان نے بتایا کہ قبر میں اس کا نقصان، کام چھوڑ دو۔ ایک کام آیا بھی بہت برا لگ رہا، لیکن میرے دل نے کہا کہ قبر کے لیے فائدہ مند ہے، وہ کام کر دو۔ ایک عورت کو حجاب کرنا ابھی بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن قبر میں یہ فائدہ دے گا کہ نقصان؟ پتہ چلا دنیا میں تو بڑی تعریفیں ہوں گی، جس محفل میں جائیں گے خواتین سوال پوچھیں گی کہ بہن یہ ڈریس کہاں سے خریدا، ہمیں بھی منگوا دو جب پاکستان جانا، لیکن قبر میں جا کے جب فرشتے سوال کریں گے چھوڑ دو۔ اور یہ پتہ چلا، اب یہ میں بہت اسٹرانگ ایگزامپل دے رہا ہوں جو زیادہ میں انڈیا اور پاکستان میں دیتا ہوں، آپ تو یہاں آ ہی گئے، اور وہ یہ کہ کسی کو دنیا کے کسی بہترین ملک کی نیشنلٹی مل رہی ہے، سٹیزن شپ، ہر اعتبار سے بہتر ہے، لیکن پہلے سوال کرو کہ یہ قبر میں تو کہیں میرے لیے نقصان دہ نہیں۔ اگر پتا چلا کہ اس کے نتیجے میں جنریشن لاسٹ ہو جائیں گی، اور دین و ایمان جو والدین نے ہم تک پہنچایا ہم اپنی تیسری جنریشن تک نہیں پہنچا پائیں گے، قبر میں جواب دینا پڑے گا، چھوڑ دو وہ چانس، مس کرو وہ اپرچونیٹی، ٹھوکر مار دو کہ نہیں جانا وہاں پر۔ امام نے کہا قبر اس لیے ہے کہ ہر چیز کا کرائیٹیریا میں قبر کو بنا رہا ہوں۔ ذرا سا ایسا لگا کہ میں جشن کے موضوع سے ہٹا، اب تک تو جشن پر ہی بات ہو رہی تھی، یہ صرف 2-4-5 منٹ، اور ہارڈ لگ ان مومنین کی جو ابھی آئیں۔ اب نظر نقوی صاحب دیکھیں گے تو اطمینان ہو جائے گا کہ مومنین آ گئے، شاید انہی کا اعلان سن کے انٹرنیٹ بند کر کے لوگ یہ پہنچے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو بیچ کی ایک گفتگو آئی، میں نئے مجمع کو بتا رہا، اس سے پہلے میں آقا حسین کے مشن پہ بات کر رہا تھا جو جشن کا مقصد ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات، یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ضمناً آ گئی بات تو میں نے ذرا پھیلا دی کہ یہ مومن کو اصول دیا گیا ہر چیز میں بہت لانگ ٹرم پلاننگ کرنا، اور اسی لیے اسلام کے اہم ترین مستحبات میں یہ کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنی قبر کو تیار کر کے رکھے، آدمی اپنی قبر خرید، بلکہ کچھ علاقوں میں تو جہاں قبر کا الاٹمنٹ بھی ہو جاتا تو وہاں تو لوگ مہینے میں ہی ہفتے میں ایک دن جا کے کچھ دیر قبر میں آرام کرتے۔ یہ تو بہرحال آسکنگ ٹو مچ ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دو۔ اب مجھے پتا چلا کہ معصوم کے پروجیکٹ کے اندر یہ قبر کا بھی ایک پروجیکٹ، اور اتنا سستا ہے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، اس لیے کہ بہرحال اب آپ کو معلوم ہے کہ میں فی الحال پاکستان میں نہیں ہوں، آسٹریلیا میں۔ ہمارے ہاں بھی $1,500 سے $2,000 قبر، جبکہ زمین بہت ہے ہمارے پاس، پورا کانٹیننٹ صرف 20 ملین آدمی۔
زمین کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب یہ بتا رہے کہ $500 میں قبر. اور مجھے شکاگو کی بات نہیں پتا، لیکن کچھ ایسے بھی علاقے نارتھ امریکہ میں تھے کہ جہاں ٹوٹل اگر 500 قبروں کو $500 سے ملٹیپلائی کریں، یہ غالباً $2-2.5 لاکھ کا فل پروجیکٹ ہوگا. میں نے ایسے پروجیکٹ بھی اسی میں دیکھے کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں سب کی طرف سے یہ ساری کی ساری قبریں خریدتا ہوں، یہ سارا پروجیکٹ خریدتا ہوں، پھر آپ دے دیجئے مومنین کو. $2-2.5 لاکھ. یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، مجھے پتا ہے وہ میری مجلس میں کوئی تھوڑی آئیں گے، انہیں تو پتا ہے نا کہ کون مولانا پڑھ رہا ہے اور کتنی ڈرائی مجلس پڑھ رہا ہے. لیکن جو باقی جو بجٹ آ رہا ہے $500، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ واقعاً یہ ایک بہترین موقع مل رہا ہے. یہ اسلام کی اہم ترین عبادتوں میں ہے. ایک راوی نے پوچھا بھی تھا کہ مولا، فارسی کا ایک شعر ہے اور میں شعر و شاعری کا آدمی تو ہوں نہیں، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، جس میں کہا گیا کہ اے خدا، یہ تو نے کیا حکم دیا؟ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ دریا میں پیر ڈالو، اور پھر کہہ رہا ہو پیر گیلے بھی نہ ہونے پر. دنیا میں بھیجا، شیطان کو بھی بھیجا، گناہ بھی اس دنیا میں ہے، اور پھر ہم سے کہا جا رہا گناہ نہ کرو. یہ تو دنیا میں بھیجتا ہی نہیں، وہیں جنت میں رکھتا تو یقیناً ہم گناہ نہ کرتے یا شیطان کو پیدا نہ کرتا. اب بات بہت 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 لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں مختصر کرتا ہوں. گھڑی نہ دیکھوں لیکن کیلنڈر تو دیکھوں نا، ایسا نہ ہو کہ یہ پھر دنوں کے حساب سے تقریر ہو. تو بہت ہی مختصر بات. راوی نے کہا مولا، گناہ سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا؟ کہا اپنی قبر تیار کرو، قبر پہ غور کرتے رہو، اپنے گھر میں کفن تیار کرو اور وہاں رکھو. بہت سے لوگوں نے کفن خریدا، بزرگ کا انتقال ہو گیا، وہ کفن ڈھونڈا جاتا، کفن مل کے نہیں دیتا کہاں رکھا تھا. تو 30 سال پہلے کربلا گئے تھے، کفن خرید کے لیے آیا، پتہ نہیں کہاں پہ رکھا ہوا. کفن وہاں رکھو جہاں تمہارے روزانہ پہننے کے ڈریسز ہیں، کہ جب کبھی وارڈروب کھولو گے بار بار کفن پہ نگاہ پڑے گی اور خیال آئے گا اصل لباس تو یہ. اور وصیت نامہ اپنے تکیے کے نیچے تیار رکھو، تاکہ ہر رات کو جب بستر پہ سو تو یاد آ جائے کہ ایک دن مرنا. تو خلاصہ یہ کہ یہ اسلام کی بہترین عبادتوں میں سے ہے. پروجیکٹ کا تذکرہ تو بیچ میں آ گیا. اصل بات یہ تھی کہ قبر، کفن، یہ سب اسلام کی وہ جو بہت ہی اہم ایک عبادت. ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ، جو کام بھی کرو یہ سوچ کے کرو. جو پہلی تقریر میں ایک جملہ میں نے جشن کے حوالے سے کہا، شادی کر رہے یہ سوچ کے نہ کرو کہ میں اپنے لیے بیوی لا رہا ہوں، یہ سوچ کے کرو میں اپنے بچوں کے لیے ماں لا رہا ہوں. کیا یہ خاتون وہ ان میں صلاحیت ہے کہ میرے بچوں کی ماں بن سکے؟ دیکھیں وہاں سوچ کے انسان کو یہ والا قدم اٹھانا. اور یہ اسلام میں ہر جگہ ہے. چنانچہ ابھی تقریر ختم ہو، پھر یہ کہ تبرک ہے، امام ہی کا ہم کھاتے ہیں، امام ہی کی نظر ہے. پھر واپس جن لوگوں کو انٹرسٹ ہے، میں زبردستی مجمع کو بٹھانے کا عادی نہیں ہوں، تو جن کو انٹرسٹ ہے وہ واپس آئیں گے. کچھ فقہی مسائل ہوں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بات کہ کوئی اسلام میں شریعت کا عمل نہیں ہے جب تک کہ پہلے نیت کرنا ہے پھر عمل کرنا ہے. پہلے سوچنا ہے کیا کر رہے ہیں. بھئی اتفاقاً آپ گئے باتھ روم کے اندر گئے، آپ نے ایک نارمل غسل لے لیا، اور اس کے بعد ایک دم خیال آیا کہ ارے میں نے میت کو بھی ٹچ کیا تھا، غسل میں سے میت بھی کرنا تھا، اور میں نے ابھی پورا بات ویسے ہی لیا شاور جو غسل کا طریقہ ہے، تو اس کو میں غسل کیوں نہ بنا دوں؟ نہیں، پہلے نیت کرنا تھی پھر غسل کرنا تھا. اگر اس وقت ذہن میں خیال نہیں تھا. ایک سنت روزے کے مسائل چھوڑ کے ہر عبادت کا یہی مسئلہ ہے، پہلے سوچنا ہے کہ کیا کر رہے پھر وہ عمل کرنا ہے. اگر عمل کر لیا اور پھر ایک دم ویسے آپ بیٹھے تھے، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی، پھر ایک دم یاد آئے کہ ارے آج ہماری فجر کی نماز بھی قضا ہو چکی ہے، اس کو فجر بنا ڈال. ختم ہونے کے بعد یہ نہیں چلے گا، بیچ میں یہ نہیں چلے گا، شروع میں نیت کر لینا. تو وضو اور غسل سے لے کے قبر تک یہ پورا ایک فلسفہ ہے اسلام کا کہ ہمیشہ یہ سوچو کہ جو کام کر رہے ہو پلان کرو کہ اس کا رزلٹ کہاں تک جائے گا. کربلا تاریخ انسانیت کا اتنا اہم واقعہ، اس کی پلاننگ بہت پہلے سے شروع ہوئی. آقا حسین کی امامت کے 11 سال ہو کہ آقا حسن کی امامت کے 8 سال. وہ کوئی مصالحت یزید سے یا معاویہ سے نہیں ہوئی ہے، وہ کربلا کی پریپریشن کے لیے ٹائم لیا گیا. یہاں پہ ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں جو 15 شعبان کا، اور امام زمانہ جو ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہا ہے وہ ہمیں پریپریشن کا ٹائم دے رہے ہیں کہ اس میں پریپیئرڈ ہو جاؤ پھر میں ظاہر ہوتا ہوں. پھر یہ اب آپ 15 شعبان کو حجت الاسلام مولانا حنیف شاہ صاحب سے سنیں گے بیان. میں تو واپس اپنے اصل عنوان پہ آتا ہوں. تو اب یہ جو کربلا کی مختلف حوالے سے تیاری، جس میں ایک جملہ ہمارے ہاں واقعا مشہور کہ جب مولا علی ام البنین سے شادی
اس میں تو واضح طور پہ ہر ایک کو یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ شادی صرف کربلا کے لیے ہو رہی ہے، لیکن وہ آقا عباس کی ولادت سے ہٹ کر کربلا کی تیاریوں میں یہ سب چیزیں شامل، ایک 8 سال حسن کی امامت، 11 سال آقا حسین کی کربلا سے پہلے کی امامت، عام لوگوں کو تیار کیا جا رہا، اور دوسری جانب خاندان میں بھی تیاریاں ہو رہی۔ زہرا جب میدان مباہلہ میں جا رہی تو ایک بار زینب کو تیار کیا جا رہا کربلا کے لیے کہ جب وقت پڑے گا تو فاطمہ جیسی حجاب کرنے والی گھر سے نکلتی ہے، تمہیں بھی گھر سے نکلنا۔ شہزادی فاطمہ کے حجاب کے حوالے سے مرحوم مولانا کبن صاحب یعنی قلب حسین صاحب علی اللہ مقامہ ایک جملہ کہا کرتے کہ حجاب سیدہ، پہلی مجلس ذہن میں رکھ کر آپ یہ جملہ سنیے۔ پہلی مجلس کیا تھی کہ شہزادی جو حجاب کرتی ہیں ہماری عورت سے وہ حجاب نہیں مانگتی، وہ 100 میں 100 پہ عمل کرتی ہیں، ہماری عورتوں سے 33 یا 30 مانگتی۔ تو یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ ایسا حجاب تو آج کل پاسبل ہی نہیں، جب پاسبل تھا تب بھی یہ ہم پر واجب نہیں کیا گیا۔ مولا علی اگر ہر رات کو 1000 رکعت نماز پڑھیں گے تو ہم سے خالی 17 یا 51 مانگیں گے، ہم سے نہیں کہیں گے کہ 1000 رکعت نماز پڑھو۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ شہزادی کا حجاب کہ میدان مباہلہ میں بھی نکلی تو اس طرح کہ آگے رسالت ہے اور ساتھ ساتھ پیچھے امامت ہے، درمیان میں عصمت و طہارت کا مجسمہ زہرا، یعنی چلتی بھی ہیں تو اس طرح سے کہ پہلے رسول کے پیر کا نشان آتا، اس پر فاطمہ کے پیر کا نشان آتا ہے، اس پر علی کے پیر کا نشان آتا ہے، فاطمہ کے پیر کا نشان بھی زمین کی مخلوقات سے چھپایا جا رہا رسالت کے پیر کے ذریعے سے، آسمان کی مخلوقات سے چھپایا جا رہا امامت کے پیر کے نشان کے ذریعے سے، کہ زہرا کے قدم کا نشان بھی چھپایا جائے گا، لیکن دین کو ضرورت پڑے گی تو زہرا میدان میں آئے گی۔ یہ کربلا کی تیاری، کربلا کی تیاری ہے کہ زینب تو کتنا ہی حجاب کرنے والی کیوں نہ ہو، دوسری تقریر جناب زینب کا حجاب آ گیا، کتنا ہی حجاب کرنے والی کیوں نہ ہو لیکن کربلا میں ضرورت پڑے گی۔ تو اسی بغیر حجاب کے عالم میں بازار اور درباروں میں خطبے دے کے یزیدیت کو ہلانا، اور چونکہ یہ نقطہ تفصیل سے آ چکا، اور اسی تیاریوں کربلا کی انہی تیاریوں میں خود آقا حسین، تیسری تقریر آقا حسین کی تھی، ولادت کے لیے پیغام میرا کربلا کا بھی، اور کربلا کے پارٹ 1 کا بھی اور کربلا کے پارٹ 2 کا بھی۔ کربلا کا پارٹ 2 جو ظہور امام کے بعد ہونے والا، دیکھیں ساری تقاریر کا ایک ایک جملے میں خلاصہ کرتے، اور علی اکبر جن کی ولادت کی مناسبت سے آج کی تقریر، یہ اس حوالے سے کربلا کی تیاری کہ جیسے ایک بار کسی نے محمد حنفیہ سے پوچھا تھا کہ تمہارا بابا ہر جنگ تمہیں بھیج دیتا ہے، حسن و حسین کو کیوں نہیں بھیجتا؟ تو جواب یہی تھا نا کہ حسن و حسین تو رسول کے بیٹے ہیں، بابا کا بیٹا تو میں ہوں، جس طرح میرا بابا ہمیشہ رسول کی حفاظت کرتا تھا اسی طریقے سے میری ذمہ داری ہے کہ میں رسول کے بیٹوں کی حفاظت کروں، تو اسی چیز کو آگے بڑھائی۔ حسین رسول کے بیٹے، حسین کا بھی ایک بیٹا کربلا میں ہونا چاہیے جو حسین کو کربلا کے جہاد میں حسین کا پارٹیسپیشن دکھا ہے۔ علی کا نائب عباس موجود ہے، فاطمہ کی نائب زینب کبریٰ موجود ہے، تو حسین کا نائب کون؟ سجاد نہیں، سجاد تو وہی امامت ہونے کے اعتبار سے رسالت کا نائب بنے گا۔ اچھا ایک جملہ یہاں رک کر بالکل موضوع سے ہٹ کے کہہ دوں، آپ حضرات کا شکریہ جو کل کی مجلس میں تھے۔ کل ایک کی مجلس میں مجھ سے ایک سلپ آف ٹنگ ہو گئی۔ دیکھیں غلطیاں دو ہوتی ہیں، ایک تو لیک آف نالج کی وجہ سے اور ایک سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے۔ اور سمجھدار مجمع سمجھ جاتا ہے کہ یہ والی غلطی خطیب نے اپنی جہالت کی وجہ سے کی ہے کہ وہ جلدی کے اندر وہ زبان پہ یہ لفظ آ گئے۔ تو آپ میں سے مجلس کے درمیان کوئی نہیں بولا جبکہ غلطی آپ پکڑ رہے تھے، تو اسی لیے کہ آپ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ میں ظاہر مطلق جہالت میں تو بہت غلطیاں کرتا ہوں، لیکن کل والی مسٹیک تو جو لوگ کل تھے ان کو بھی میں بتا دوں، اور جو 150 آدمی انٹرنیٹ پہ کل بیٹھے تھے، اگر آج بھی وہ 150 بیٹھے ہوئے ہیں تو، اور وہ یہ ہے کہ بار بار ایک لفظ میری زبان پہ غلطی سے آ گیا کہ جناب شہر بانو امام حسین کی ماں تھی، امام حسین کی بیوی فاطمہ نے یہ کہہ کے تیار کیا تو میرے حسین کی دلہن بننے والی، اور چوتھے امام کی والدہ۔ اب چونکہ معصوم
یا شکاگو میں جو کیلنڈر چلتا ہے اس میں چوتھے امام کی ولادت جمادی الاولیٰ میں آپ لوگ مناتے ہوں گے، لیکن باقی ساری دنیا میں چونکہ 5 شعبان چوتھے امام کی ولادت ہوتی، اور اتنے سالوں سے میں شعبان کی تقاریر کر رہا ہوں کہ خود بخود چوتھے امام کے حالات 5 شعبان کی تقریر میں دماغ میں ہوتے، یعنی ترتیب یہ چلتی ہے 3 کو امام حسین، 4 کو حضرت عباس، تیسری تقریر میں چوتھے امام۔ تو ایک یہ سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی وہ جناب شہر بانو، اور آپ سن رہے تھے، آپ سمجھ بھی رہے تھے کہ غلط پڑھا جا رہا، لیکن آپ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ غلطی اس لیے نہیں ہے کہ مولانا کو اتنی سی بات نہیں پتا، یہ زبان پہ غلطی سے ایک لفظ آ رہا، پھر بھی میری ایک ذمہ داری تھی کہ سلپ آف ٹنگ سے ہی اس کی اصلاح کر دوں۔ اور یہ کہ بہرحال بعض اوقات اتنے محبت کرنے والے مومنین اور مومنات ملتے ہیں کہ میں ڈر بھی جاتا ہوں، گھبرا بھی جاتا ہوں۔ 78 میں نے کھاردر میں ایک مجلس پڑھی تھی، شیطان کا انٹرویو، وہ کئی طرح سے پھر پڑھا، اس میں جو پہلی تقریر تھی وہ تھا، وہ شراب کے حوالے سے تھا، کیونکہ شیطان بھی کہتا ہے کہ آج تک شراب اور میوزک اور بے پردگی سے زیادہ میرے کام آنے والا کوئی ٹول نہیں بنا، یہ بہترین چیز میرے لیے بنائی گئی۔ چنانچہ ایک پوری تقریر شراب پہ تھی، شراب حرام، شراب کا یہ گناہ، شراب کے یہ کوڑے، شراب کی یہ سزا، لیکن بس 76 اس وقت تک میں ڈائبیٹک بھی نہیں تھا، اس وقت تک بیماریاں بھی نہیں تھی، لیکن انسان ہے۔ پوری تقریر میں شراب کی جگہ لفظ پانی آتا رہا کہ پانی حرام ہے، پانی پینے کا اتنا نقصان ہے، پانی پہ اتنے کوڑے پڑیں گے، پانی پہ فرشتے اس طرح عذاب دیں گے، پانی پہ فجار قبر ہوگا، پانی پینے پہ یہ ہوگا، پانی پینے، پوری 1 گھنٹے کی تقریر۔ لیکن مجمع خوب سمجھ رہا تھا کہ مولانا کو کہنا شراب تھا، پہلی دفعہ لفظ شراب آ گیا، غلطی سے یہ پانی کی بات کر رہا۔ مگر جب پتہ چلا، ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے ماں نے پانی پینا بند کر دیا، مولانا نے کہا پانی حرام ہے تو صحیح کہا، میں نے کہا اللہ اللہ، اتنی محبت ہے مجھے نہیں چاہیے۔ اور یہ تو ابھی 4 سال پہلے کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں عمار یاسر کی والدہ جناب سمیہ کی قبر، اور بہت کم لوگوں کو معلوم، اور بالکل گیٹ 79 کے سامنے، مکے کے حرم کا گیٹ 79۔ گرچہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مدینے کی مسجد میں تو گیٹ ہی ٹوٹل 74 ہے، 79 تو ہے مکے کے خانہ کعبہ کا گیٹ، اس کے بالکل سامنے بہت مشہور، بہت اہم قبرستان، جس کی 2 ہسٹری ہیں۔ نمبر 1، یہ وہ قبرستان ہے جس میں عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے، یہ وہ قبر، اور جناب عمار یاسر کی ماں سمیہ جنہیں ابو جہل برچھی سے شہید کیا، جو اسلام میں پہلا خون دینے والی ہیں، وہ یہاں پہ دفن۔ بالکل قبرستان سے ملا ہوا ہمارا ہوٹل تھا، مسرہ ہوٹل، جس میں امریکن اور یورپین گروپ بھی بہت ٹھہرتے اور ہم لوگ بھی ٹھہرتے تھے۔ وہ ہوٹل جو تھا نا، وہ عجیب و غریب طریقے سے بنا تھا، اس لیے کہ پلاٹ بڑا ٹیڑھا میڑھا تھا، اس کے ہر کمرے سے الگ قبلہ ڈائریکشن بنتا تھا، جیسے پینٹاگون یا ہیکساگون مسمن بلڈنگ ہوتی ہے، یہ کونا ہے، یہ کونا۔ تو جب قافلہ پہنچتا ہے، پہلا سوال لوگ یہی کرتے ہیں کہ مولانا اس بلڈنگ میں قبلہ کدھر ہے؟ میں اپنے کمرے سے دیکھا، سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا، سامنے، میں نے کہا قبلہ ادھر ہے۔ اب شروع کر دی لوگوں نے نماز، کوئی وزیٹر آئی کسی خاتون کے پاس، جدہ سے بہن ہوں گی، ملنے آئی، دیکھا کہ قبلہ ان کی کھڑکی سے ادھر نظر آ رہا، وہ نماز ادھر پڑھ رہا۔ گھبرا کے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی خالی قبلہ نما یا کسی میگنیٹ کی یا آئی فون وغیرہ کی بات نہیں، آنکھ سے یہ خانہ کعبہ نظر آ رہا، آنکھ سے تم نماز ادھر پڑھ۔ کہ مولانا نے ادھر کہا تھا تو ہم کو تو مولانا کو فالو کرنا ہے۔ میں نے کہا اللہ اللہ، ایسا فالو تو مرجے کو بھی کرنا جائز نہیں ہے، ایسا فالو صرف امام کو کرتے۔ ہاں، امام اگر کہہ دے خانہ کعبہ ادھر ہے، نماز ادھر پڑھنا ہے، ہم پڑھیں گے۔ یہ جو محبتیں مل جاتی ہیں، اور یہ امامت کا ہمارا عقیدہ۔ صحیح بخاری کی تو وہ حدیث ہے نا کہ جب رسول خدا مدینے پہنچے تو مکے کے اندر ایگریکلچر نہیں تھی، نہ کلچر تھا نہ ایگریکلچر تھا، تو مدینہ جو ہے وہ ایگریکلچر سٹی، خاص طور پہ کھجور میں میل اور فیمیل ہوتا ہے، پودے میں بھی اس کو ملاتے ہیں تو کھجور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جب پہلی بار مدینے میں گئے، یہ بخاری کی حدیث، تو دیکھا کہ مدینے والے میل اور فیمیل کھجور وہ ملا رہے ہیں، تو پیغمبر نے کہا یہ کیا نان سینس کام؟ کہا کہ یا رسول اللہ، کھجور اس طرح پیدا ہوتی ہے۔ کہا اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی؟ پودوں میں یا پھلوں میں یہ کیا کرے، چھوڑ دو اس کو۔ چھوڑ دیا انہوں نے۔ مدینے میں ایک بھی کھجور اس سال پیدا نہ ہو۔
مدینے کی ساری اکنامی کھجور ہے. اب لوگوں کے بچے بھوک سے تڑپنے لگے, لوگ بھوک سے مرنے لگے. آئے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ روزی کی کوئی دعا بتائیے. اور پیغمبر نے دیکھا سارا شہر ایک ساتھ آ رہا. کہا کہ کیا ہوا بھائی, تم لوگوں کی کھجوریں اس سال نہیں بکی؟ جواب دیا بکیں تو جب پیدا ہو تو کھجور ہی اس سال پیدا نہیں ہوئی. کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ کہا کہ آپ نے مشورہ دیا تھا, ہمیں پتا تھا کہ غلط مشورہ ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہم نے عمل کیا. پیغمبر نے کہا کہ میں انسان ہوں, بڑی مسٹیک کرتا رہتا ہوں, میری ہر بات کو نہ مانا کرو. جب میں تمہیں کچھ بتایا کروں تو پہلے اپنے تجربے اور اپنی عقل سے غور کرو, سمجھ میں آئے تو عمل کرو, ورنہ ایسا ہی نقصان ہوگا. جو رسالت ہمارے پاس ہے, جو امامت ہمارے پاس ہے, کہ 40 کے کھانے کو ہاتھ لگا دیں تو اتنی برکت ہوگی کہ 4000 کھائیں گے پتہ نہ چلے گا. اگر خشک کنویں میں لعاب دہن ڈال دیں گے تو انتہائی ٹھنڈا اور میٹھا اور خوشگوار پانی نکلے گا. سوکھے درخت کے قریب سے جائیں گے وہ سرسبز ہو جائے گا. یہ رسالت ہمارے پاس نہیں ہے کہ سارا شہر اس لیے فاقہ کر کے مرے گا کہ پیغمبر کے مشورے پہ عمل کیا, اور رسول کہے میری ہر بات نہ مانو. البتہ یہ فارمولہ بعض مومنین نے بھی قبول کر لیا. عقیدہ تو نہیں ہے, لیکن مولانا داڑھی کیوں رکھے, اس کا کوئی سائنٹیفک فائدہ بتائیے. بھئی یہ پیغمبر کی حدیث ہے, نہیں خیر وہ حدیث ہوگی, لیکن کوئی سائنسدان بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں. آخر میوزک جیسی اچھی چیز کیوں حرام؟ ہم نے کہا چھٹے امام کی حدیث ہے. نہیں مولانا حدیثوں کو چھوڑ, آج کی سائنس تو کہتی ہے کہ میوزک کے ذریعے سے تو بہت سی بیماریوں کا علاج ہو سکتا, یہ کیوں حرام؟ آخر ہم سور کا گوشت کیوں چھوڑتے ہیں؟ آخر ہم ریڈ وائن بھی نہ پی, جو سنا اسٹمک کے لیے بہت اچھی ہے, ہارٹ کی بعض بیماریوں کے لیے شراب کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. ہمارے یو پی میں بچوں کو بچپنے میں برانڈی پلائی جاتی تھی کہ سینہ بڑا مضبوط ہوتا. اب یہ جو صحیح بخاری سے رسالت کا کنسپٹ آیا, ہنسنے والے مومنین بھی پریکٹیکل لائف میں اسی پہ عمل کرتے ہیں. کہ جو رسول نے کہا وہ ٹھیک ہے, امام نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے کامن سینس بھی تو دی ہے نا. ان کی ہر بات تو نہیں مانیں گے نا, ہو سکتا ہے غلط بات ہوئی, لیکن یہ تو کہیں اور ہم چلے گئے. واپس میں آتا ہوں کل کی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے. لیکن وہ بات کیا چل رہی تھی؟ جناب شہر بانو وہ آقا حسین کی دلہن بنی, وہ سجاد پیدا ہوئے جو کربلا کا پورا جہاد حسین نے کیا, تو کربلا کو بچانے والا جہاد سجاد نے کیا. مگر جناب شہر بانو کا انتقال چوتھے امام کی ولادت کے فوراً بعد ہو گیا. اب حسین کی دوسری شادی کے لیے تلاش شروع ہوئی لڑکی. وہ غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے بھی میں رہا اپنے ٹاپک کے اوپر. اب لڑکی کی تلاش شروع ہوئی. ہمارے یہاں مولا علی کی بیوی کی تلاش بہت پڑھی جاتی ہے, حق بھی ہے پڑھی جائے. جناب عقیل ام البنین سارا واقعہ میں نے کل پڑھا. اب اس انداز سے دوسری تلاش شروع. اب حسین, اب علی نہیں, اب حسین. سجاد امام وقت, سجاد کو کربلا میں شہادت نہیں دینا, سجاد کو کربلا کے اندر سے کوفے اور شام میں جا کے کربلا بچانا. کربلا کا ایک شہید چاہیے جو حسین کو ریپریزنٹ کرے. اور جیسا کہ میں نے کل کہا کہ عرب میں حسن و جمال کے اعتبار سے بہترین قبیلہ مانا جاتا تھا قبیلہ بنو ثقیف. ہر قبیلے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے. مختار اسی قبیلے کے تھے. اب تو ماشاءاللہ آپ نے مختار نامہ دیکھ لیا اور پوری ہسٹری سمجھ میں آ گئی. سمجھدار مجمع ایک جملہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ جتنی سیریل جب بنائی جاتی ہیں, جب یہ سیریل کی شکل اختیار کرتی ہیں, تو بہرحال ٹیلی ویژن کے یا فلم کے یا ڈرامے کے کچھ ریکوائرمنٹ ہے. تھوڑا بہت تھوڑا بہت ہی, ایسا کوئی میجر چینج نہیں, لیکن مائنر چینج ہسٹری میں کرنا پڑتا. تو مختار نامہ دیکھیں کہ معصومین کی جو سیریل ہے کہ اصحاب کہف کی ہے جناب یوسف کی, اس میں کہیں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ممبر پر آپ دوسرے طریقے سے سنیں گے. ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے, آپ تو ایسی میں مثال دینے جا رہا ہوں جو ممبر کی توہین ہے, کہ یہاں پہ جو بھی بیسٹ سیلر ناول ہوگا پھر اس کی فلم بنے گی ہالی ووڈ, لیکن تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا. وہ تو فکشن ہے, فیکٹ تو چینج نہیں ہونے چاہیے, لیکن تھوڑا. یہ اس لیے میں نے کہا کہ بعض لوگ یہ سوال میرے پاس لے کے آتے ہیں, مولانا آپ نے مختار نامے میں یہ پڑھا ہے, سیریل میں یہ دکھایا گیا. تو واپس آ جائیے کہ مختار نامہ, جناب مختار اسی قبیلہ بنو ثقیف کے تھے.
اور کائنات کی تاریخ کے بدترین ظالموں میں سے بھی ایک اسی قبیلے کا ہے، حجاج ابن یوسف۔ البتہ دشمنان اہل بیت وہ ہیں کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں قبیلے سے ہیں، اکثر کا نام و نسب ثابت نہیں ہے، تو واپس اصل بات پہ قبیلہ بنو ثقیف حسن و جمال کے لیے بہت مشہور تھا۔ اور اب بہت احتیاط کی منزل آئی ہے۔ ابو سفیان اسلام کا کتنا بڑا دشمن، میں تو عرب دنیا میں بہت جاتا رہتا ہوں، تو غیر شیعہ عرب بھی کہتے ہیں کہ مولانا، وخیر وہ لفظ مولانا تو نہیں کہتے، کہ یہ معاویہ اور ابو سفیان اگر اسلام میں نہ ہوتے نا تو کتنا اچھا ہوتا اسلام۔ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بہت تعصب ہے، آپ ایک لفظ ان کے خلاف نہیں بول سکتے۔ معاویہ صاحب تو خال المومنین، مومنوں کے ماموں کہلاتے ہیں، ہمیں اپنے کسی ماموں کو نہیں پتا، لیکن خال المومنین یہ لقب ہے ان کا۔ اور وہ موضوع کے اندر رہ کے بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ ابو سفیان کی دو بیٹیاں بڑے اچھے گھروں میں تھیں، ایک تو خیر رسول خدا کی بیوی بنی ام حبیبہ، جن کی اصل قبر مدینے میں ہے لیکن سیریا میں بھی ان کی قبر کی زیارت کرائی جاتی ہے، لیکن ایکچول جو ام حبیبہ ہیں وہ مدینے میں دفن ہے، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، معاویہ کی بہن ہے یہ رسول۔ اور ایک ان کی بیٹی ابو سفیان صاحب کی قبیلہ بنو ثقیف کے سردار کے ہاں گئی، جس کے نتیجے میں ام لیلہ پیدا ہو۔ تو ام لیلہ کے نانا بنتے ہیں ابو سفیان، اور ام لیلہ کے ماموں بنتے ہیں معاویہ، اور ام لیلہ کا فرسٹ کزن بنتا ہے یزید، اور رسول خدا بھی ام لیلہ کے سگے خالو بنتے ہیں۔ اب یہ ام لیلہ جب جوان ہوئی، پورا قبیلہ حسن و جمال میں مشہور، ام لیلہ کا حسن تو واقعاً ایک ضرب المثل بن گیا۔ آقا حسین کا رشتہ گیا، اور جو کل ام البنین جیسی کیفیت تھی ویسی تاریخ میں نہیں ہے، لیکن دل کہتا ہے ویسی ہی کیفیت ہے۔ اور یہ ام البنین، یہ ام لیلہ قبیلہ بنو ثقیف کے سردار کی بیٹی، یہ رخصت ہو کے شہر مدینہ آتی، مولا متقیان کی شہادت ہو چکی تھی، اور پورا خاندان اہل بیت کوفے سے واپس مدینہ شفٹ ہو چکا تھا۔ چوتھے امام دادا کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، خود علی نے کان میں اذان اور اقامت دی، نام نہیں رکھا تھا، نہ اپنے بیٹوں کے نام علی نے رکھے، نہ بیٹوں کے بیٹوں کے نام رکھے۔ آقا حسین نے نام رکھا، کل نام کے حوالے سے ایک بات آئی تھی تو وہی اصول آگے بڑھتا۔ آقا حسین کے جتنے بیٹے ہیں سب کے نام علی، جتنی بیٹیاں ہیں سب کے نام فاطمہ۔ پھر پہچان کے لیے ساتھ میں ایک لقب لگتا ہے، علی الاکبر، علی الاصغر، علی عبداللہ، علی اوسط۔ اور بیٹیوں میں پہچان کے لیے فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ سکینہ، لیکن سب کے نام علی اور سب کے نام فاطمہ۔ کسی نے پوچھا تھا کہ مولا کوئی ناموں کی شارٹیج نہیں ہے، آپ نے ایک بیٹے کا نام علی رکھا، اب نام چینج کر۔ کہا میرے 100 بیٹے ہوں گے تو 100 کا نام علی رکھوں گا، 100 بیٹیاں ہوں گی 100 کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ علی سے بہتر نام بتاؤ کہ مجھے نام بدلنے کی ضرورت پڑے، فاطمہ سے بہتر نام بتاؤ کہ مجھے اپنی بیٹیوں کا نام بدلنے کی ضرورت پڑے۔ یہ حسین کی اپنے باپ اور ماں سے عقیدت کی وہ انتہا تھی، جو آج ویسٹرن کنٹریز کے شیعہ بالکل بھولے جا رہے ہیں۔ باپ اور ماں سے زیادہ فضول، ٹریش، کچرا ٹائپ کی چیز گھروں میں کوئی نہیں رہی۔ جب تک وہ جوان ہے اس وقت تک بینیفٹ، جب وہ بوڑھے ہوتے ہمیں ان کی خدمت کرنا۔ ایک باپ ایک ماں 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، 10 بچے مل کر ایک باپ اور ماں کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن بہرحال میں اپنے موضوع پہ رہتا ہوں۔ پہلا بیٹا باپ کی زندگی میں، یعنی حسین کا پہلا بیٹا اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی زندگی میں پیدا ہوا۔ اذان اقامت یقیناً علی نے دی، نام حسین نے رکھا، بابا میں اس کا نام آپ کے نام پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب شہربانوں کا انتقال 10 دن کے اندر ہو گئے، چوتھے امام کی ولادت۔ لیکن 4 سال کے بعد جب مولا علی کی شہادت ہو گئی، یہ خاندان پلٹ کے مدینے آئے۔ اب حسین کی دوسری شادی ہوتی ہے قبیلہ بنو ثقیف کے سردار کی بیٹی ام لیلہ سے۔ خاندان بنی ہاشم خود بہت خوبصورت خاندان، لیکن ام لیلہ تو اس خاندان میں بھی شہزادی کہلاتی۔ اور یہاں آنے کے بعد اگلے ہی سال اللہ نے پہلی بیٹی دی،
پہلے بیٹی پیدا ہوئی. جو ہمارے ہاں لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، اور قرآن کی آیت بھی کہ جب کسی کو یہ خبر ملتی ہے تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، فَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا. پہلے بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام فاطمہ رکھا گیا، اور یہی تاریخ میں آگے چل کے فاطمہ کبریٰ کہلائی، جن کی شادی کا بیان بھی پہلی اسپیچ میں آ چکا. اور اگلے سال پھر اللہ نے دوسرا بیٹا عطا کیا. مولا حسین نے تو اپنا اصول بتا دیا تھا، اس کا نام بھی علی رکھا گیا. شروع میں یہ علی اکبر نہیں کہلائے، کیونکہ اس وقت تک جناب زینب کی شادی کو کئی سال بھی ہو چکے تھے، ان کے اولاد کوئی نہیں تھی. زینب کا اور حسین کا گھر مدینے میں دیوار برابر، اور وہ پرانے زمانے کی دیواریں جس کے اندر جو دو گھروں کے بیچ میں ایک ہی کامن وال ہوتی ہے، اور جس کے اندر راستہ ہوتا ہے، باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں گھر سے دوسرے گھر میں. زینب نے کہا بھیا میری کوئی اولاد نہیں، برابر میں ہی گھر ہے، اس کو میں پال لوں. اب میں محاورتاً بھی کہہ رہا ہوں اور حقیقتاً حسین کو زینب سے اتنی محبت ہے کہ زینب جان مانگے تو بھائی دے دے، خالی اولاد مانگی ہے، حسین نے یہ علی زینب کو دے دی. وہ علی زینبی کہلانے لگے کافی عرصے تک. مدینے کے لوگ یہی کہتے تھے زینب والا علی، پہچان کے لیے کہ وہ پہلا علی شہربانوں کا، یہ علی زینب والا. اور پھر جب علی اصغر کی ولادت ہوئی تو اکبر اور اصغر بنے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علی اکبر کی ساری زندگی زینب کے گھر میں گزری. اور میں لیلا بہت خوش ہوں، ان کو معلوم ہے کہ زینب کس کا نام. یہاں تک کہ حضرت عباس نے علی اکبر کو اپنی خصوصی شاگردی میں لیا. اور علی اکبر کے حوالے سے دو تین جملے ہمارے ہاں بہت مشہور ہیں. پہلا یہ کہ شبیہ رسول خدا تھے. یہی وجہ ہے کہ آخری رخصت کے وقت بھی خاندان کی ہر بیوی نے آ کر اکبر کے چہرے کی زیارت کی. بھئی کربلا کی شہادت، علی اکبر کی شہادت کا بیان وقت نہیں، یعنی وقت تو ہوگا، موقع نہیں ہے کہ یہ ولادت کا جشن منایا جا رہا، لیکن کہا جاتا ہے کہ کربلا کے سارے مجاہدوں اکبر و واحد مجاہد تھا کہ جس کی رخصتی کے موقع پر اور میدان جاتے وقت ایسے واقعات پیش آئے جو کسی اور مجاہد کے لیے نہیں آئے. پہلا یہ کہ سب سے زیادہ ٹائم خیموں میں اکبر نے لگایا. یہ حمید ابن مسلم جو رپورٹر ہے یزید کا، وہ یہ کہتا اتنی دیر ہو گئی، اور خالی دیر نہیں، پردہ اٹھتا ہے خیمے کا اور گر جاتا. ایک ایک بی بی اکبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے، اکبر کی بھی زیارت ہو جائے، رسول خدا کی بھی زیارت ہو جائے. کربلا کا یہ وہ واحد مجاہد ہے جس کو بھیجتے وقت حسین عمر سعد کے حق میں بد دعا دی. اے خدا عمر سعد کی نسل کو قطع کرے جس طرح وہ میری نسل کا خاتمہ چاہتا. یہ واحد مجاہد ہے کہ جب یہ مقتل جا رہا تھا حسین پیدل اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل رہے. لیکن جس طرح سے زینب نے اکبر کو پالا، کربلا میں یہ سب سے مشکل وقت. علی اکبر عباس کے شاگرد بنے. عباس نے اکبر کو تلوار چلانا سکھائی. عباس نے سارے کے سارے میدان جنگ کے فنون اکبر کو سکھائے تھے، اور اکبر تھا بھی ایسا. ایک تو 18 سال کا جوان، پھر ہاشمی شہزادہ، پھر حسین اور لیلا کے حسن کا مجموعہ، اور پھر شبیہ رسول خدا. ہم نہیں، عام مسلمان نہیں، غیر اکبر کا چہرہ دیکھ کے خون کے آنسو روتے. میں مصائب کی منزل پہ جانا نہیں چاہتا، لیکن کیا کر بیان میں یہ کتنی مشہور روایت مقتل میں کہ جب سیدانیوں کا لٹا قافلہ حلب کے ذریعے سے شام میں انٹر ہوا تو یزید نے راستے کے ہر شہر کے لیے اناؤنسمنٹ کیا تھا جب یہ قافلہ ہے سیلیبریشن منانا، ہماری وکٹری. چنانچہ مسلمان کافر جتنے لوگ بھی رہنے والے سب سیلیبریشن مناتے. حلب کے اطراف میں عیسائی بہت رہتے ہیں، پورے شہر عیسائیوں کے. چنانچہ ایسے ہی شہر میں داخل ہوا یہ قافلہ پورا 100% عیسائی شہر. ان کو کیا غرض کون مارا گیا اور کون جیتا. حاکم کا حکم ہے گھروں سے نکل کے مرد آ گئے، عورتیں گھر کی چھت پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے.
نو کے نیزہ پہ اکبر کا کٹا سر نظر آیا تو وہ عیسائی عورتیں کہتی ہیں اللہ کرے جوان کی ماں مر چکی. اور لیلا نے چونک کے سر اٹھایا کہ تم اس کی ماں کو بددعا کیوں دے رہی؟ کہا بددعا نہیں دے رہے، ہم سوچ رہے ہیں ہم غیر، ہمارا کوئی نہ خونی رشتہ، نہ کوئی دینی رشتہ، نہ کوئی علاقائی رشتہ ہے، ہم سے یہ 18 سال کے جوان کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا. اتنا خوبصورت. ماں نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو کیسے زندہ رہی ہوگی. اور کون جا کے بتائے اس عیسائی عورت کو، اور کون بتائے آج کی بعض مومنہ عورتوں کو. ام لیلہ اس کا نام ہے کہ جب اکبر کا لاشا آیا تو بیویاں تو ماتم کرنے لگی، لیلہ شکر کے سجدے میں اس طرح گری کہ 1000 مرتبہ سجدے میں کہا شکرن للہ. جس کا کٹا سر غیروں سے نہ دیکھا جائے، ماں اس پہ شکرانے کا سجدہ کرے کہ دین خدا کے لیے میری کمائی کام آئے. وہ عیسائی عورتوں کو تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا کیا چیز. آج بہت سی مومنہ عورتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، مومن مردوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور اسلام یعلو ولا یولا علیہ 5 تقاریر کا خلاصہ آقا حسین کا یہ فرمان. یاد رکھو اسلام سب سے بلند ہے، اسلام سے بلند کوئی نہیں. ہر چیز اسلام پہ قربان ہوگی، اسلام کسی پہ قربان نہیں ہوگی. ہم تو معمولی باتوں پہ کمپرومائز کر کے اسلام قربان کر دیتے. ہمارے یہاں شادی کی تقریب ہوتی ہے، اسلام قربان ہو جاتا. اور ایک ہی تو خوشی ملی ہے بچیوں کو. ہمارے یہاں ایک برتھ ڈے کا فنکشن ہوتا ہے، اسلام قربان ہو جاتا. ہمیں جاب ملتا ہے، یہ حلال ہے کہ حرام اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کمپرومائز. فلاں دوست اور ساتھی، یہ عجیب نیچر. 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نمازی ہے، نماز کا وقت آیا کہتا ہے 5 منٹ ٹھہرو نماز پڑھ کے آتا ہوں. اور ایک فلم دیکھنے کا عادی ہے، کہتا ہے بہت اچھی فلم لگی ہے چلو ہم سب مل کے دیکھتے ہیں. گناہگار تو گناہ میں سب کو لے کے جاتا ہے، نیکوکار اگر عبادت بھی کرتا ہے تو اتنا شرمایا عبادت کرتا. کمپرومائز. دوست برا نہ مان جائے، رشتہ دار ہے، تعلقات نہ ختم ہو جائے. بھئی وہ فلاں یہ تو یعنی یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ہی جرنلائز قسم کا ماحول بن گیا. ہم نے کہا بھئی آپ اپنی حد تک اتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ فلاں شادی میں گئے کیسے؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ہر حرام ہو رہا. مولانا کیا کرے، بہن کی بیٹی کی شادی، ناراض ہو جائے گی بہن. الاسلام و یاد، میں وہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں جو بہت کامن ہو گیا کہ بہن ناراض ہوگی، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں. میں آقا حسین کا جملہ کہتا ہوں. اسلام سب سے بلند ہے. ساری دوستیاں، ساری رشتہ داریاں، سارے کمپرومائز، سارے فائدے قربان ہوں گے اسلام پر. ولا یعلا علیہ، اسلام کسی پہ قربان نہیں. جس اسلام پہ اکبر قربان ہو جائے، جسے دیکھ کے دشمن بھی ایک مرتبہ رو دے. کیا یہ اکبر کی ولادت سے شہادت تک کے 18 سال یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ پریکٹیکل لائف میں اکبر کی سیرت ہمیں کیا پیغام دے رہی؟ اور ایک جملہ آخری کہہ دوں، باتیں بہت ساری ہیں لیکن چونکہ ابھی ہم کو دوبارہ آنا، سب کو نہیں چند لوگوں کو، لیکن آنا تو ہے نا، تو اس لیے میں اپنی بات کو اختتام پہ لاتا ہوں. عبد الرزاق المقرب، عراق کے بہت بڑے خطیب، ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے مقتل الحسین. یعنی روایت تو بہت پرانی ہے لیکن چونکہ آج کل ذرا سا 21 سینچری کا زمانہ ہے نا، کربلا کی ساری روایتوں پہ بھی بڑی ریسرچ کر رہے ہیں کچھ ہمارے ریسرچ اسکالرز. یہ غلط ہے، وہ ضعیف ہے، وہ جھوٹی ہے، وہ رونے کے لیے بنائی گئی، وہ بزرگوں کے غلط نظریات تھے. پوری دنیا میں اگر ان کو کوئی ڈسکشن کا ٹاپک یا ریسرچ کا ٹاپک ملا، باقی سارے مسئلے حل ہو گئے، میں کربلا ہی رہ گیا. تو اس لیے میں ان کتابوں کے ریفرنس بھی دیتا ہوں جو بہت ہی ریسرچ کے بعد 21 سینچری میں لکھی گئی. ورنہ مجھے تو ضرورت نہیں، میں ہمیشہ پرانی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. اور وہ یہ کہ ساری زندگی زینب نے اکبر کو پالا ہے. اکبر مقتل میں جاتے ہوئے زینب سے کیسے اجازت ہے؟ جو محبت ہے زینب کو پتا ہے اکبر کہ میرا چہرہ دیکھ دیکھ کے میری پھوپھی جیتی. بڑے عجیب طریقے سے ایک جملہ کہا اور اس ہستی کا نام آ گیا کہ یہ ساری ولادتوں کی مبارکباد تو ہم انہی کو دیں گے. لیکن وہاں تک جانے کے لیے بس یہ آخری جملہ. زینب کے خیمے میں آئے، کیسے بتائیں پھوپھی اماں مجھے جانا. 18 سال کا جوان قربان کرنا آسان نہیں، سن لینا پھر بھی آسان ہے. گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا کہ آپ پھوپھی اماں.
آپ کو پتا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہر مسئلہ آپ سے پوچھا. آج مجھے ایک مسئلہ پیش آ گیا, بابا سے نہیں آپ سے پوچھا ہے, آپ بتائیں. دوسری تقریر میں جناب زینب کبریٰ کے علم کا تذکرہ ہو چکا ہے. وہ ہمیں عقیدے سے پتا ہے کہ حسین امام ہے, زینب امام نہیں, ورنہ علم ایسا ہے کہ علم امامت و نبوت کی سرحدوں میں داخل ہوتا. آپ سے پوچھا, آج بھی آپ سے پوچھنا. زینب نے کہا بیٹا اول تو یہ مسئلہ پوچھنے کا وقت نہیں, اور پھر جا کے بابا سے پوچھو. کہا کہ نہیں, یہی وقت ہے مسئلہ پوچھنے. اچھا بتاؤ کیا مسئلہ؟ کہا اتنا بتا دیجئے, آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ؟ اکبر کی دادی کا نام ہے فاطمہ. گھبرا گئی زینب, ماں کا نام سنا زینب پریشان ہو گئی, بے چین ہو کے زمین سے کھڑی ہو گئی. اکبر تو تو بڑا سمجھدار ہے, یہ کیا سوال کر رہے؟ کہاں شہزادی زینب, کہاں ان کی کنیز, میں ان کی کنیزوں کے برابر ہوں, تیری دادی کا رتبہ کوئی بتا نہیں سکتا. تو کہا کہ اگر دادی کا رتبہ آپ سے زیادہ ہے تو ایک کام کرے, آج دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دے. زینب نے کہا اکبر کسی اور طرح اگر مجھے پتا چلتا میرا اکبر مقتل جا رہا تو خدا معلوم پھوپھی پہ کیا, زینب پہ کیا گزرتی. قربانی اور شہادت اپنی جگہ, لیکن جو فطرت ہے, جو جذبات ہیں, وہ تو اپنی جگہ. کہا کسی اور طرح پتا چلتا رہے کہ تو نے اس طرح سے اپنی دادی کا تذکرہ کر دیا. کہ اب زینب خوشی کے ساتھ کہتی ہے جا, میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کے لال پہ اپنے لال کو قربان کر دیا. یہ ساری قربانیاں پلٹتی ہیں فاطمہ زہرا کی جانب, تو یہ ساری خوشیاں بھی پلٹتی ہیں فاطمہ زہرا کی جانب. معصوم میں 5 روزہ جشن کے سلسلے کی آج آخری تقریر مکمل ہوئی. مگر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ مشن کے اعتبار سے دیکھیں تو درمیان میں حسین ہے, جتنی بھی یہ ولادتوں کی خوشیاں ہیں یہ حسین کے مشن کے لیے, اور شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں تو درمیان میں فاطمہ. آقا حسین کی ولادت کا جشن منایا, مبارکباد شہزادی کو دیں. ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کی ولادت کا جشن منایا, مبارکباد ثانیہ فاطمہ کو دیں. عباس کی ولادت کا جشن منایا, یہ تو کل کا موضوع بن گیا. مبارکباد ام البنین کو کم دیں گے, فاطمہ کو زیادہ دیں گے. اور اکبر و قاسم, پہلی تقریر فاطمہ کی, بڑے بیٹے کے چھوٹے بیٹے قاسم کے لیے تھی, آخری تقریر فاطمہ کے چھوٹے بیٹے کے بڑے بیٹے اکبر کے لیے. قاسم 13 سال کے تھے اور اکبر 18 سال. یہ 2 پوتوں, ان سب کی خوشی بھی فاطمہ کو دیں. تو اللہم انی اسألوکا بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و السر المستودع فیہا. اے خدا تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا, جنہیں تو نے حدیث کسا میں مرکز تعارف بنایا. تجھے تجھے واسطہ فاطمہ کے بابا رسول خدا کا, تجھے واسطہ فاطمہ کے شوہر علی مرتضیٰ کا, تجھے واسطہ فاطمہ کی معصوم پاک اور پاکیزہ اولاد کا, جو صاحبان ایمان آج کی اس محفل میں بیٹھے ہیں. خدا بندہ ان کو دنیا اور آخرت کی ہر آفت, ہر مصیبت, ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ انہیں دنیا اور آخرت کی ساری راحتیں اور ساری خوشیاں نصیب فرما. البتہ غم حسین مرتے دم تک, قبر میں بھی, قیامت میں بھی, بلکہ جنت میں بھی ہم کو عطا فرما.